آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو خبروں میں تو بہت رہتا ہے لیکن شاید ہم اسے پوری طرح سمجھتے نہیں، یعنی خارجہ پالیسی۔ جی آخر یہ ہے کیا چیز اور دنیا میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس ایک تحقیقی مقالہ ہے جو انہی سوالات کا جائزہ لیتا ہے، تو کوشش کریں گے کہ اس کی روشنی میں اس کافی پیچیدہ موضوع کو آسان بنا کر سمجھیں۔ بالکل، دیکھیں جب ہم خارجہ پالیسی کا نام سنتے ہیں نا تو اکثر ذہن میں بڑے لیڈروں کی تصویریں آتی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، وہی تصویریں ذہن میں آتی ہیں۔ لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ اصل میں وہ طریقہ ہے جس سے کوئی ملک دنیا کے باقی ملکوں اور اداروں کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے معاملات چلاتا ہے۔ اچھا۔ اس میں جنگ اور امن جیسے بڑے فیصلوں سے لے کر تجارتی معاہدے کرنا، سفارتی تعلقات جوڑنا یا توڑنا بھی، او ہاں، اور کسی ملک پر معاشی پابندیاں لگانا، یہ سب کچھ اسی میں آتا ہے۔ تو یہ تو بہت وسیع ہے۔ جی، آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے، اور یہ سب جاننا ہمارے لیے اہم کیوں ہے۔ کوشش یہی ہوگی کہ مثالوں سے بات واضح ہو، اتنی آسان کہ جیسے آپ نے کہا 15 سال کا کوئی طالب علم بھی سمجھ جائے۔ زبردست۔ تو پھر سب سے بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کوئی ملک خارجہ پالیسی بناتا کیوں ہے؟ کیا اس کا مقصد صرف قومی مفاد ہے، اپنے ملک کا فائدہ؟ یا پھر اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ وہ ملک خود کو دنیا میں کیسے دیکھتا ہے، اس کی اپنی شناخت کیا ہے، اس کی اقدار کیا ہیں؟ آئیے اس تحقیق کی مدد سے ان پہلوؤں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر خارجہ پالیسی کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے۔ ہاں، کیوں؟ اس تحقیق کے مطابق سب سے بنیادی وجہ ہے ریاست کی اپنی بقا، یعنی سروائیول، اور سلامتی، سیکیورٹی۔ اچھا۔ جیسے ہر انسان اپنی حفاظت چاہتا ہے، ویسے ہی ہر ملک بھی اپنی سرحدوں کو، اپنے وجود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا یہ صرف اپنی حفاظت کا معاملہ ہے؟ مطلب بس سیلف ڈیفینس؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ایک مشہور نظریہ ہے حقیقت پسندی یا ریئلزم۔ جی، سنا ہے۔ اس کے ماننے والے کہتے ہیں کہ عالمی سیاست ایک ایسی جگہ ہے جہاں اوپر کوئی عالمی پولیس نہیں ہے جو سب کو قابو میں رکھے۔ صحیح، انارکی والی بات۔ بالکل، وہ اسے انتشار یا انارکی کی حالت کہتے ہیں۔ ایسے میں ہر ملک کو اپنی فکر خود کرنی پڑتی ہے، لہٰذا ریاستیں ہر وقت اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ طاقت یعنی پاور۔ جی، پاور، اور اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کی کوشش میں۔ اس کے لیے وہ اپنی فوجی طاقت استعمال کرتی ہیں، دوسرے ممالک سے بات چیت یعنی سفارتکاری کرتی ہیں، اور تحقیق تو یہ بھی کہتی ہے کہ کبھی کبھی وہ چالاکی یا دھوکہ دہی سے بھی کام لیتی ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد اپنی بقا ہے، اور بعض اوقات مشترکہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے کوئی بہت طاقتور دشمن ہو یا دہشت گردی کا مسئلہ ہو، تو ممالک آپس میں اتحاد یعنی الائنسز بھی بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی طاقت اور سیکیورٹی کی بات، لیکن کیا قومی مفاد صرف اسی تک محدود ہے؟ تحقیق میں تو معاشی خوشحالی کا بھی ذکر ہے، اور سیاسی اقدار جیسے جمہوریت، انسانی حقوق، ان کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ قومی مفاد ایک بہت وسیع تصور ہے۔ صرف سرحدوں کی حفاظت ہی سب کچھ نہیں۔ ملک کی معاشی ترقی، عوام کا معیار زندگی بہتر کرنا، اور وہ نظریات یا اقدار جن پر ملک یقین رکھتا ہے، مثلاً جمہوریت یا انسانی حقوق یا کوئی خاص مذہبی نظریہ، ان سب کا تحفظ اور ان کو فروغ دینا بھی قومی مفاد کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ بالکل، تحقیق میں ایک دلچسپ مثال امریکہ کی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ کو اندازہ ہوا کہ ان کے اپنے ملک میں تیل کے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ اب تیل تو معیشت کے لیے بھی ضروری ہے، فوج کے لیے بھی۔ تو امریکی خارجہ پالیسی کا ایک بڑا مقصد بن گیا کہ امریکی کمپنیوں کے لیے دنیا بھر میں تیل کے نئے ذرائع تلاش کیے جائیں۔ اچھا۔ اور ان تک رسائی یقینی بنائی جائے۔ یہ خالصتاً معاشی مفاد تھا جو خارجہ پالیسی کو چلا رہا تھا۔ اور ایک مثال وہ 1991 کی پہلی خلیجی جنگ کی بھی تھی، ہے نا؟ جب امریکی حکومت نے عوام کو یہی بتایا کہ یہ جنگ امریکی ملازمتوں، تیل تک رسائی اور معاشی سلامتی کے لیے ہے۔
جی ہاں، بالکل۔ تو معاشی پہلو اکثر خارجہ پالیسی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقصد جس کا تحقیق میں ذکر ہے وہ ہے امن اور استحکام کا قیام۔ امن اور استحکام، پیس اینڈ اسٹیبلٹی۔ جی، ممالک دوسرے ملکوں سے اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خطے میں، دنیا میں امن رہے، تجارت چلتی رہے، مجموعی طور پر استحکام ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور اہم اصول ہے خود مختاری کا احترام، سوورینٹی، یعنی ہر ملک کو اپنے اندرونی معاملات خود چلانے کا حق ہے، دوسرے اس میں مداخلت نہ کرے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو جیو اور جینے دو۔ یہ تو واضح ہوا کہ خارجہ پالیسی کیا ہے اور اس کے مقاصد کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ اب ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ فیصلے ہوتے کیسے ہیں؟ کیا واقعی ملک کا صدر یا وزیر اعظم اکیلے بیٹھ کر سب طے کر لیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا اس میں اور بھی عوامل شامل ہیں؟ تحقیق میں شناخت یعنی آئیڈینٹی کا ذکر کافی نمایاں ہے۔ یہ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ پہلو ہے۔ شناخت کا مطلب ہے کہ ایک ملک خود کو کیا سمجھتا ہے، دنیا میں اپنا کردار کیا دیکھتا ہے۔ مثلاً کیا وہ خود کو ایک علاقائی طاقت سمجھتا ہے، یا ایک عالمی رہنما، یا شاید ایک غیر جانبدار ملک؟ کیا وہ اپنی تاریخ، اپنی ثقافت یا کسی خاص نظریے کی بنیاد پر اپنی پہچان بناتا ہے؟ اچھا۔ تو یہ شناخت اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ وہ ملک کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی اس کی ترجیحات کیا ہیں، کن چیزوں کو اپنا مفاد سمجھتا ہے اور دوسرے ممالک کے ساتھ کیسا رویہ اپناتا ہے۔ تو کیا یہ شناخت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے یا بدلتی بھی ہے؟ نہیں، تحقیق کہتی ہے کہ شناخت کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے، یہ وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ کیسے؟ یہ ملک کے اندر مختلف گروہوں، سیاستدانوں، دانشوروں، عوام، ان کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے، جو بحث ہوتی ہے، اس سے بنتی ہے، بدلتی ہے۔ اور یہ شناخت اکثر قومی مفاد سے جڑی ہوتی ہے، یعنی ملک خود کو جیسا سمجھتا ہے ویسے ہی مفادات کا تعین کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں تحقیق میں ایک اور نظریہ کنسٹرکٹیوزم کا بھی ذکر ہے۔ یہ نام تھوڑا مشکل سا لگتا ہے، آسان الفاظ میں یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ روایتی نظریات سے تھوڑا مختلف ہے۔ دیکھیں، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے فیشن کیسے کام کرتا ہے۔ فیشن؟ جی، کوئی نیا ٹرینڈ آتا ہے تو وہ اکثر کسی عملی ضرورت کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ اس لیے مقبول ہوتا ہے کہ سب مان لیتے ہیں کہ یہ ان ہے، یہ کول ہے۔ صحیح۔ کنسٹرکٹیوزم کہتا ہے کہ عالمی سیاست میں بھی ایسے ہی فیشن یا مشترکہ خیالات، اصول یعنی نارمز اور شناختیں ہوتی ہیں جو ممالک کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں، چاہے ان کا براہ راست کوئی مادی فائدہ نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ اچھا، کوئی مثال؟ مثال کے طور پر آج کل انسانی حقوق کا احترام ایک عالمی اصول یا نارم سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک اپنی خارجہ پالیسی بناتے وقت اس خیال کو، اس اصول کو مد نظر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک صحیح یا جائز رویہ سمجھا جاتا ہے۔ تو کنسٹرکٹیوزم کہتا ہے کہ دنیا صرف طاقت کے کھیل سے نہیں چلتی، بلکہ یہ مشترکہ نظریات اور اصول بھی اسے شکل دیتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمیں ریاستی شناخت، قومی مفاد اور سلامتی کو صرف فوجی یا معاشی اینک سے دیکھنے کے بجائے نظریاتی اور سماجی پہلوؤں سے بھی سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ زبردست وضاحت ہے۔ اچھا، شناخت اور نظریات کے علاوہ وہ کون سے ٹھوس عوامل ہیں جو خارجہ پالیسی پر اثر ڈالتے ہیں؟ جی، بہت سے عوامل ہیں۔ انہیں ہم دو بڑی کیٹیگریز میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک ہے اندرونی عوامل، یعنی ملک کے اندر کی چیزیں، جیسے ملکی سیاست، حکومت کیسی ہے، انتخابات کب ہیں۔ اکثر حکومتیں الیکشن سے پہلے کچھ مقبول فیصلے کرنے کی کوشش کرتی ہیں، نا؟ بالکل۔ پھر عوامی رائے، عوام کیا سوچ رہے ہیں، کسی خاص پالیسی کی حمایت کر رہے ہیں یا مخالفت۔ بیوروکریسی، سرکاری ادارے جیسے وزارت خارجہ، وہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کا مشورہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ معیشت، ملک کی معاشی حالت کیسی ہے، کیا وہ دوسرے ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ اور پھر رہنماؤں کی نفسیات بھی۔ نفسیات کیسے؟ یعنی فیصلہ کرنے والے لیڈر کی شخصیت کیسی ہے، اس کے اپنے تعصبات کیا ہیں، وہ خطرات کو کیسے دیکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تحقیق میں یہ بھی ذکر ہے کہ رہنما اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ان کے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے بھی بہتر ہوں۔ دلچسپ۔ یہ تو ہوئے اندرونی عوامل، اور دوسرے کون سے ہیں؟
دوسری قسم ہے بیرونی عوامل، یعنی ملک سے باہر کی چیزیں، مثلاً دوسرے ممالک کا رویہ، ہمارے دوست ممالک یعنی اتحادی کیا کر رہے ہیں، ہمارے مخالفین کیا چال چل رہے ہیں، جی، عالمی نظام کیسا ہے، جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، کیا دنیا میں کوئی ایک سپر پاور ہے یا کئی طاقتیں ہیں، کیا ماحول تعاون کا ہے یا مقابلے کا، جسے انارکک کہا تھا۔ جی، اور پھر عالمی واقعات، کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے، کوئی معاشی بحران آ جائے، یا جیسے سرد جنگ کا خاتمہ ہوا، یہ سب بڑی تبدیلیاں ممالک کی خارجہ پالیسیوں کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ تو فیصلہ سازی کا عمل تو خاصا پیچیدہ لگتا ہے، یہ فیصلے کرتا کون ہے آخر؟ کیا صرف ایک فرد؟ نہیں، تحقیق بتاتی ہے کہ فیصلے افراد بھی کر سکتے ہیں، جیسے صدر یا وزیر اعظم، اور گروہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے کابینہ کی کوئی کمیٹی یا قومی سلامتی کونسل۔ اچھا، لیکن ان فیصلوں پر اثر انداز ہونے والے بہت سے ہوتے ہیں۔ مختلف سرکاری ادارے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، انٹیلیجنس ایجنسیاں۔ تحقیق میں ترکی کی مثال دی گئی ہے کہ ماضی میں وہاں فوج کا خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ اور حکومت کے علاوہ؟ جی، آج کل کے دور میں غیر سرکاری تنظیمیں یعنی NGOs، بڑی بین الاقوامی کمپنیاں MNCs، یونیورسٹیز کے ماہرین، تھنک ٹینکس اور میڈیا، یہ سب بھی رائے عامہ بنا کر اور حکومت پر دباؤ ڈال کر خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے عوامل اور فیصلہ ساز۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک، خاص طور پر بڑی طاقتیں، اپنی خارجہ پالیسی کے مقاصد کیا رکھتی ہیں۔ امریکہ کی مثال لیں جو تحقیق میں دی گئی ہے۔ جی، امریکی خارجہ پالیسی وقت کے ساتھ کافی بدلی ہے۔ تحقیق کے مطابق شروع میں جب امریکہ نیا ملک بنا تھا 18ویں صدی کے آخر میں، تو اس کی خارجہ پالیسی کا بنیادی مقصد تھا دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے کرنا اور سمندر پار اپنی تجارت کو محفوظ بنانا۔ صرف تجارت؟ شروع میں زیادہ تر یہی تھا، بعد میں قومی مفاد کا تصور وسیع ہوا جس میں معاشی مفادات بہت اہم ہو گئے، جیسا ہم نے وہ تیل والی مثال میں دیکھا۔ جی، 20ویں صدی میں جب امریکہ ایک عالمی طاقت بنا تو اس کے مقاصد میں جمہوریت کا فروغ اور دنیا بھر میں اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنا بھی شامل ہو گیا۔ اور حالیہ دور میں اوباما انتظامیہ کی مثال دی گئی تھی تحقیق میں۔ ہاں، تحقیق میں اوباما انتظامیہ کی پالیسی کو لبرل ریئلسٹ کہا گیا ہے۔ لبرل ریئلسٹ، یہ کیا امتزاج ہے؟ یہ ایک دلچسپ ملاپ ہے۔ لبرل پہلو یہ تھا کہ انہوں نے بین الاقوامی اداروں، سفارتکاری اور امن پر زیادہ زور دیا، لیکن ریئلسٹ پہلو یہ تھا کہ وہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضرورت پڑنے پر یک طرفہ طور پر فوجی طاقت استعمال کرنے سے بھی نہیں ہچکچائیں۔ اچھا، جیسے افغانستان میں فوج کا استعمال یا ڈرون حملوں کی صورت میں۔ تو یہ ایک عملیت پسندی اور نظریاتی اصولوں کا ملاپ تھا، آپ کہہ سکتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب ذرا چین کی طرف آتے ہیں، ان کے مقاصد کیا رہیں؟ 1949 میں کمیونسٹ انقلاب کے بعد چین کے ابتدائی مقاصد میں اپنی قومی سلامتی کو یقینی بنانا، اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا، ملک چلانے کے لیے ضروری وسائل تک رسائی حاصل کرنا اور دنیا کے ممالک سے سفارتی طور پر تسلیم کیا جانا شامل تھا۔ سفارتی طور پر تسلیم کیا جانا؟ جی، تحقیق بتاتی ہے کہ شروع میں بہت سے مغربی ممالک نے کمیونسٹ چین کو تسلیم نہیں کیا تھا، تو سفارتی تعلقات قائم کرنا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ صحیح۔ اور اب سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اور خاص طور پر پچھلی چند دہائیوں میں چین کی ترجیحات میں زبردست معاشی ترقی کو برقرار رکھنا اور دنیا میں اپنے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے ساتھ اپنی قومی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرنا شامل ہو گیا ہے۔ معیشت اور خود مختاری۔ ٹھیک۔ اور روس کے بارے میں تحقیق کیا کہتی ہے؟ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یعنی 1991 کے بعد روس ایک بہت مشکل دور سے گزرا۔ جی ہاں، اس وقت اس کی خارجہ پالیسی کے مقاصد میں ملک کو ایک مستحکم جمہوری ریاست کے طور پر دوبارہ کھڑا کرنا، معیشت کو تباہی سے نکال کر جدید بنانا، عوام کا معیار زندگی بہتر کرنا اور مغرب پر مالی انحصار ختم کر کے خود مختار بننا شامل تھا۔ یہ تو بڑے چیلنجز تھے۔ بالکل۔ تحقیق میں اس وقت کی ایک بحث کا بھی ذکر ہے کہ کیا روس کو اپنی خارجہ پالیسی میں جغرافیائی طاقت کا کھیل یعنی جیو پالیٹکس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے یا معاشی ترقی پر۔ تاہم
بعد میں خاص طور پر پوٹن اور میدویڈیو کے ادوار میں روس نے اپنی معاشی حالت بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ایک آزاد اور طاقتور کردار ادا کرنے پر زیادہ زور دینا شروع کر دیا، جسے وہ اپنی خود مختار خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ یہ سب جاننا واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری بحث ایک عام سننے والے کے لیے کیوں اہم ہے؟ ہمیں کیوں فکر ہونی چاہیے کہ خارجہ پالیسی کیسے بنتی ہے یا اس کے مقاصد کیا ہیں؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، خارجہ پالیسی کوئی ایسی چیز نہیں جو صرف حکمرانوں یا سفارتکاروں تک محدود ہو۔ اس کے اثرات ہم سب کی زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ کیسے؟ ذرا مثالیں دیں۔ ضرور۔ مثلاً معیشت کو لیں۔ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے ہوتے ہیں یا پابندیاں لگتی ہیں، اس کا اثر ہماری جیب پر براہ راست پڑتا ہے۔ ہاں، چیزیں سستی یا مہنگی ہو جاتی ہیں۔ بالکل، نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں یا ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر سلامتی کا معاملہ ہے۔ جنگ اور امن کے فیصلے ہماری ذاتی حفاظت اور ملک کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے۔ سفر اور تعلقات، ویزا پالیسیاں کیسی ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ ثقافتی تبادلے ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ سب خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر عالمی مسائل ہیں، ماحولیاتی تبدیلی، وبائی امراض، دہشت گردی، ان جیسے مسائل سے نپٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے، جو خارجہ پالیسی کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ جی بالکل۔ جب ہم سمجھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کیسے کام کرتی ہے تو ہم خبروں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، عالمی واقعات کے پیچھے کیا محرکات ہیں انہیں جان سکتے ہیں، اور اپنے رہنماؤں کے فیصلوں کا زیادہ باخبر ہو کر جائزہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا بھی حصہ ہے نا؟ بالکل درست کہا۔ تو اگر آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ خارجہ پالیسی ایک انتہائی پیچیدہ شطرنج کے کھیل کی طرح ہے، جس میں بہت سے کھلاڑی ہیں، بہت سے عوامل شامل ہیں۔ یہ صرف کسی ملک کی فوجی طاقت یا معاشی مفاد کا نام نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس میں اس ملک کی شناخت، اس کی اقدار، اس کی اندرونی سیاست اور عالمی حالات سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بالکل درست۔ اور اس کا مقصد بھی صرف طاقت کا حصول نہیں ہوتا، بلکہ امن، استحکام، معاشی خوشحالی اور بذات اوقات انسانی حقوق جیسی اقدار کو فروغ دینا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ ہر ملک اپنی تاریخ، اپنے جغرافیے اور اپنے نظریات کی روشنی میں ان مقاصد کو اپنی ترجیح بناتا ہے۔ یہ ایک مسلسل بدلتا ہوا منظرنامہ ہے۔ آخر میں اس تحقیق سے ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والی بات سامنے آئی۔ البانیہ میں ایک سروے کیا گیا جس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ وہ کن موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 14% لوگوں نے خارجہ پالیسی میں دلچسپی ظاہر کی، جبکہ تقریباً 55% یعنی آدھے سے زیادہ معیشت میں دلچسپی رکھتے تھے۔ 14%؟ یہ واقعی حیران کن ہے اور قابل غور نکتہ ہے۔ جی۔ اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر خارجہ پالیسی ہماری روزمرہ زندگی پر، خاص طور پر ہماری معیشت اور سلامتی پر اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے تو پھر عوام کی اکثریت اس سے اتنی لاتعلق کیوں ہے؟ یہی سوال ہے۔ کیا یہ موضوع بہت پیچیدہ سمجھا جاتا ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں؟ اور اگر عوام ان اہم فیصلوں سے بے خبر یا لاتعلق رہیں جو ان کی زندگیوں کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔